دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو۔ ہر رشتہ دار آپ سے آپ کی امیر ہونے کا راز پوچھیں گے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات، جسے ہم 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ پیسہ، رزق، دولت خود چل کر آپ تک آئیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے، اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا ہی مبارک دن ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور ربیع الاول کی یہ پہلی جمعرات ہے جسے 9 چندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اور 9 چندی جمعرات بھی سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے۔ اللہ والوں، جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن ربیع الاول کی پہلی جمعرات سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں نے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو ہر وقت غربت کا شکار رہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، آپ لوگوں کے اوپر نظر بد، جادو جنات کے اثرات آپ کو لگتا ہے کہ ہو گئے ہیں، یا پھر آپ لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں اور آپ لوگوں نے اچھے ڈاکٹروں کو بھی دکھا دیا، اور آپ نے بڑی بڑی لیبارٹریوں سے آپ نے ٹیسٹ بھی کروا لیے، رپورٹ ساری کلیئر آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی ایسی کنڈیشن ہے تو اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں اور اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ العزیز ریشے سے ہر بیماری نکل جائے گی، نظر بد ختم ہو جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی مسئلے مسائل کے لیے کر سکتے ہیں۔ ربیع الاول کی یہ پہلی جمعرات ہے، 9 چندی جمعرات ہے، اللہ رب العزت کے نام ہی پڑھنے ہیں، صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ نام پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے جو مانگیں گے اللہ پاک فوراً عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے کہ اس میں صاحب قرآن تشریف لائے، جن پر قرآن مجید نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ان کو معبوس فرمایا۔ اس دنیا کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، بخشنے والا کون ہے؟ صرف ایک ذات اللہ رب العزت کی۔ اس اللہ رب العزت نے جس محبوب سے محبت فرمائی، جس کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، آسمان، ہر شے بنائے، وہ آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ اللہ والوں قریب آ گیا ہے، اور آپ لوگ ابھی بہت جلد 12 ربیع الاول کو بھی دیکھ لیں گے۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔
اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ آج آپ نے ربیع الاول کی پہلی جمعرات، 9 چندی جمعرات کے دن رب کریم کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتایا جائے گا۔ یہ جو 2 نام ہیں، یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے والا بے اولاد بیٹا ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، جو بھائی بے اولاد ہیں اور لوگ اولادوں کا تانا مارتے ہیں، آپ لوگ تانا سن سن کر تھک چکے ہیں۔ دن رات محنت کر لی، اچھے ڈاکٹرز کو چیک اپ بھی کروا لیا، مہنگی ادویات بھی کھا لی، ٹیسٹ بھی کروا لیے، دعائیں بھی کروا لی، سب کچھ کروا لی، فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگو۔ آج اس عمل کو پڑھ کر 9 چندی جمعرات کے دن حضور علیہ السلام کی آپ لوگ بارگاہ میں عرض کرو کہ میرے آقا، میرے مولا، ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کریں اور کہیں کہ میرے مولا ہمیں اولاد نرینہ عطا کر دے۔ حضور کا وسیلہ پیش کریں، انشاءاللہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو کر ہی رہیں گی۔ اور اگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے دعا فرما دیں تو وہ ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام کی سفارش کرواتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ توجہ کیجئے گا، ربیع الاول کا مہینہ پہلی جمعرات کے دن آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنے سے پہلے اپنے حبیب کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروانی ہے اور وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نبی پاک کی سفارش کروا کر جیسے ہی رب کریم کے یہ 2 نام 21 بار پڑھیں گے، کیا کبھی اللہ اپنے محبوب کی سفارش پر آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی یا سفارش نہ آپ کی ہوگی نہ میری ہے؟ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ جہان، یہ سب کچھ اللہ پاک نے صرف اور صرف اپنے نبی کے لیے، اپنے محبوب کی محبت میں بنوائے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اے حبیب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس پوری دنیا کا نظام بھی اور اس دنیا کو بھی نہیں بناتا۔ اللہ کے محبوب کی سفارش سے اللہ والوں آپ کے بند تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہر صورت پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔
اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں کو سمیٹ لیتے ہیں، پورے سال کے مزے اڑاتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں اور مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے ان سب کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج کل آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے طریقے کے آپ لوگوں نے بیماریاں سنی ہوں گی کہ منکی پوکس، چکن پوکس، پتہ نہیں کون سی وبائیں ہم لوگوں سے چمٹ رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج رب کی پناہ میں آؤ، آج رب سے مدد مانگو، آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی پناہ میں آنے کے بعد پھر کبھی پریشانیاں ہمیں گھیر نہیں سکتی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر میں، چلتے پھرتے، جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کا دن، آج کی رات بہت قبولیت والی ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول کے مہینے میں ایک رات، ایک دن ایسا ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں معبوس کیا، جو رات ربیع الاول کی ہے اور فجر کا وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ ربیع الاول کی رات کو جاگیں یا تہجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ لوگ کثرت سے پڑھیں درود پاک، اتنا درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ کا درود پاک خود نبی پاک سماعت کریں۔ جتنا زیادہ درود بھیجیں گے نبی پاک کو اس مہینے میں، اتنی زیادہ آپ لوگوں کو فضیلتیں اور برکتوں سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور جو درود پاک آپ کو پڑھنا چاہیے وہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اگر درود ابراہیمی، دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا ہم کوانٹیٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے جن کے اندر نہ خلوص نہ ادب کچھ نہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ صرف 10 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ آپ کی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بخش دیں، ارسال کریں تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یا 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔
یہ محبت نہیں ہوتی. محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگا لے, سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے. یہ محبت ہوتی ہے. اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں, آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابرکت دعا میں حصہ لیں. آپ لوگ اس اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں, کیونکہ جتنا زیادہ دعاؤں کا حصہ بنیں گے, جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ, اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا, روپٹہ سر پہ لے لیا کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے, روپٹہ سر پہ لے لیا کریں. اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ ادب کے دائرے میں دو زانو ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں ادب کا پورا دین کا جو دار و مدار ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے. آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو لہٰذا ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا. اب آپ لوگ دعاؤں کا ذرا حصہ بنیں. اے میرے مالک و مولا, تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے, تو تو کریم ہے. میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے, میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے, میرے مولا اس کی ہر حاجت کو, ہر مقصد کو, دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے. جو میرے بھائیوں, جو میرے اللہ اس وقت تنگ دست ہے, جو پریشان حال ہے, جو روزی روزگار کے چکروں میں پریشان ہیں, بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں, گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں, یا پھر بینک سے لون لے لیا وہ پھنس گیا اور بہت بری طریقے سے پھنس گیا, میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما, خاص نظر رحمت فرما, ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو, پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو. میرے مولا ہم سب کی, تا امت محمدی کی, تا امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما, ان کی مدد فرما, رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما. میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے, ان سب کی دل کی ہر جائز دعا, ہر جائز تمنا کو پورا فرما. ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے, ان سب کو مٹا دے, جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے, کاٹ دے, روحانیت اور ان کو خوب نور عطا کر دے, دل کو نور سے بھر دے, زبان کو اخلاق سے پر کر دے, نظروں کو باحیا بنا دے. میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے نوازنا آتا ہے, تجھے نوازنا خوب آتا ہے. بن مانگے عطا فرما, جو مانگا وہ بھی مقدر فرما, جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب میرے بہن بھائیوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے.
آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے قرضے اتر نہیں سکتے، میرے قرضے بہت زیادہ ہیں، مجھ پر قرضوں کا بہت بھاری بوجھ ہے، نہیں اتر سکتا، اللہ والوں آپ کا قرضہ اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ اپنے رب کو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام، یہ دو ناموں کا عمل ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن پہلے آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک پیاری آیت ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یہ پڑھنے ہیں۔ ایک نام کی تو اللہ پاک نے خود قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مدد مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اللہ والوں۔ اور ایک اسم اعظم ہے، اسے یا رزاقو کہتے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی منگتا بھکاری سڑک پر بیٹھا فقیر یا رزاقو کو پڑھتا ہے تو اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آج میں اور آپ رب کریم سے لاکھوں ہزاروں میں نوکریاں مانگنے والے ہم لوگ آج کاروبار مانگیں، ہم لوگ اللہ پاک سے کہیں میرے مولا تیرے حبیب کو، تو نے اپنے حبیب کو بھیجا غلامیوں سے آزاد کرنے کے لیے، آج ہمیں بھی نوکریوں سے آزادی عطا کر دے، اپنا کاروبار عطا کر دے۔ بے شک تیرے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، تو جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ والوں 100% یقین کے ساتھ آپ کا یہ وظیفہ یقین کرے کام کرے گا، بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے ڈوب کر توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے گویا آپ لوگ اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہوں۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا جب آپ لوگ مجرب نام، یہ دو نام پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے توجہ کریں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا رزاقو یا فتاحو پڑھا، 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو جو ہماری روحانی معاملات ہوتے ہیں ان کو کاٹ کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈوب کے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है। 7 बार। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी कम तादाद में पढ़ने से अल्लाह पाक कैसे मेहरबान हो सकता है। बात यह है, कम पढ़े, सुथरा पढ़े, सही तरह से पढ़े। आप लोग 129 बार अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो पढ़ लें, हर्ज नहीं, लेकिन 7 बार पढ़े, इस तरीके से मोहब्बत से पढ़े कि गोया आप लोग अल्लाह पाक का बाज़ाब्ता दीदार कर रहे हैं और रब से आप लोग आमने सामने बैठकर मांग रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर 3-3 बार, या फिर आप लोग 4-4 या 5-5 बार लाजमी दुरूद पाक पढ़िएगा। उसके बाद दुआ करें, जितनी ज्यादा दुआ करना चाहते हैं, जितना अपने रब से मांगना चाहते हैं, आज मांगे, रब की शान के मुताबिक मांगे, अपनी हैसियत और अपनी औकात के मुताबिक मत मांगिएगा। और कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।